السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سمیع۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت نیوز۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ چند اہم خبریں آپ کی نظر میں پیش کریں گے۔ وہ چند خبریں کون سی ہیں، ان کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ ناظرین، پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو بیرون ملک بھجوانے کی کوشش۔ عمران خان کو دوسرے ملک میں بھجوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع کا دعویٰ، یعنی وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف، ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ جسٹس امین عینی بینچ کے سربراہ ہوں گے جوڈیشنل کمیشن، یعنی جو چیف جسٹس امین الدین ہیں وہ عینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ تیسری خبر ناظرین یہ ہے وزیر اعظم کی محمد بن سلمان سے ملاقات، یعنی پی ایم شہباز شریف جو ہے ان کی جو ہے محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں کیا بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو پہلی خبر ناظرین شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ناظرین، پہلی خبر کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کیا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے بانی عمران خان کو بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بھی آپشن ٹرائی کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے خود بیرون طاقتوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ عمران خان کو رہا کر کے بیرون ملک بھیجا جائے۔ یعنی خواجہ آصف کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے جو بانی ہیں، پی ٹی آئی کے بانی ہیں، عمران خان کے بانی ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، وہ خود بیرون ملک کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ عمران خان کو رہا کریں اور بیرون ملک اس کو بھیجا جائے۔ یہ خود سب کچھ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے تاکہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور بیرون ملک بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بعض ملک عمران خان کو لینے کو تیار بھی ہیں، یعنی دوسرے ملک جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو لینے کے لیے تیار بھی ہیں، وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے، اور دوسرے ملک جو ہیں وہ عمران خان کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ سوال کے جواب میں خواجہ آصف نے ملک کا نام بتانے سے گریز کیا۔ دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان کے آج ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ جوڈیشنل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ سیکریٹری جوڈیشنل کمیشن جزیلہ اسلم نے جاری کیا۔ یعنی جو جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ تو وہ اعلامیہ جو ہے سیکریٹری جوڈیشنل کمیشن جزیلہ اسلم نے جاری کیا ہے۔ 26ویں عینی ترمیم کے بعد نو تشکیل شدہ جوڈیشنل کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا جس کی صدارت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی۔ یعنی جو 26ویں عینی ترمیم کے بعد نو تشکیل شدہ جوڈیشنل کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا تھا تو وہ کس نے کیا تھا؟ تو وہ جو ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان، فاروق ایچ نیک، شبلی فراز، شیخ آفتاب، عمر ایوب اور روشن خورشید نے اجلاس میں شرکت کی۔ جو ناظرین یہ سب نام ہیں انہوں نے جو اس اجلاس میں شرکت کی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے شرکا کو خوش آمدید کہا اور ان کی نامزدگی پر مبارکباد دی۔ یعنی جو یہ سب لوگ جوڈیشنل کمیشن اجلاس میں آئے ہیں تو چیف جسٹس نے ان کو خوش آمدید بھی کہا اور ان سب کو مبارکباد بھی دی۔ تیسری خبر جو ناظرین ہے جو میں نے تھمبنیل پہ لکھی ہے کہ وزیر اعظم
وزیر اعظم کی محمد بن سلمان سے ملاقات، یعنی شہباز شریف جو ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے، اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں اب ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ توانائی کے حوالے سے جلد اچھی خبر دیں گے، یعنی شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ توانائی کے حوالے سے بہت جلد جو ہے وہ اچھی خبر دیں گے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سردیوں میں ایک پیکیج لا رہے ہیں اور توانائی کے حوالے سے اچھی خبر جلد دیں گے، یعنی اب جو یہ سردیاں آ رہی ہیں کوئی پیکیج دے رہے ہیں توانائی کے حوالے سے، وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اچھی خبر دیں گے۔ وہ اچھی خبر کیا ہوگی، سردیاں آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شرح سود میں کمی آ رہی ہے، یعنی جو سود ہے شرح سود میں وہ کمی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو کمر کس لیتی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی اور وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو کمر کس لیتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا وفد سعودی عرب روانہ ہو گیا، تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا وفد سعودی عرب روانہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کا وفد آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے شعبے پر بات کرے گا، یعنی توانائی کے بارے میں بات ہوگی اور اس کے شعبے کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ میں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور محمد بن سلمان سے گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، یعنی یہ باتیں ہوئی تھی ان کی ملاقات میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے ملاقات جو ہوئی تھی تو محمد بن سلمان نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی ہم نیکسٹ ولاگ میں بات کریں گے۔